السلام علیکم کلاس. آپ نے جو ہے ابھی پچھلا لیکچر جو تھا ہمارا وہ تحریک ہجرت تک میں نے اس کو اینڈ کروایا تھا. تحریک خلافت کا اینڈ تھا، تو اس میں نے آپ کو اینڈ میں یہ بتایا تھا کہ جب تحریک ہجرت اینڈ ہوئی تو اس وقت جو مسلم لیگ ہے وہ دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی. ایک دھڑا جو تھا وہ قائد اعظم کے ساتھ تھا اور دوسرا شفیع کے ساتھ تھا. تو وہ شفیع والی جو ہے وہ سر محمد شفیع جو ہے ان کی قیادت میں وہ دھڑا بٹا ہوا تھا، اور ایک جو ہے وہ قائد اعظم کی قیادت میں تھا. اور اسی وقت اینڈ میں پھر جب تحریک خلافت اینڈ ہوئی تو تحریک ہجرت کے بعد پھر قائد اعظم نے ایک اجلاس دیا تھا جس میں انہوں نے مسلم لیگ کا اجلاس طلب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں غیر ملکی حکومت کا آغاز اصل میں اسی وجہ سے ہے کہ ہندو اور مسلمان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے. اسی وجہ سے اس سرزمین کے اوپر جو انگریز ہے وہ قابض ہے، اور جب تک یہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے تب تک ان کو ہندوستان کی حکمرانی واپس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد تجاویز دہلی دی گئیں. تجاویز دہلی جو تھیں وہ اصل میں کیا تھی، ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. 1927 میں یہ تجاویز دہلی پیش کی گئیں، اور میثاق لکھنؤ جو تھا یہ 1916 میں ہوا تھا. پیچھے میں نے لکھنؤ پیکٹ میں آپ کو بتایا تھا. تو جو میثاق لکھنؤ کے اندر ایک مسلمانوں کو گو کہ وہ بھی میثاق لکھنؤ جو تھا وہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن اس میں ایک حق نمائندگی مسلمانوں کو جو تھا وہ جداگانہ انتخابات کا حق جو تھا وہ مسلمانوں کو الاٹ ہو گیا. تو یہی چیز جو تھی یہ ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے ایک کڑوی گولی تھی. ان کو یہی تھا کہ کیوں مسلمانوں کو جو ہے وہ میثاق لکھنؤ کے تحت ایک الگ سے جداگانہ انتخاب یا الگ سے جو ان کو ایک قومیت کے طور پر ان کو نمائندگی جو ہے وہ دی گئی ہے. تو پنڈت موتی لال نہرو جو ہے اس نے کہا کہ اختلافات کی بنیادی وجہ جو ہے، جب قائد اعظم نے یہ اجلاس دیا 24 مئی 1924 کو، تو اس کے بعد 1927 میں پھر جو پنڈت موتی لال نہرو ہے اس نے کہا کہ ہمارے درمیان اختلافات، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی مین وجہ یہی ہے کہ جداگانہ حق انتخاب جو ہے وہ اس کا مطالبہ مسلمان ترک کر دیں، تو میں اپنی جو کانگریس ہے اسے تمام باقی کے مطالبات جو ہے وہ منوا دوں گا. اب قائد اعظم کی صدارت میں اس کی جو ایک اس نے جو ہے وہ ایک آفر کی تھی، تو اس آفر کے اوپر قائد اعظم کی صدارت میں دہلی کی رہائش گاہ پر مسلمان رہنماؤں کا اجلاس انہوں نے طلب کیا قائد اعظم نے. اور 20 مارچ 1927 کو پھر متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر تو یہ رہنما جو ہیں یہ ہمارے مطالبات مان لیں، 4 مطالبات مان لیں، تو پھر جو ہے وہ ہم جداگانہ انتخاب کے حق سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں. مسلمان رہنماؤں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا 20 مارچ 1927 کو دہلی کی رہائش گاہ پر جب قائد اعظم نے بلایا مسلمانوں کو، تو انہوں نے مسلمان رہنماؤں کو، تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم جداگانہ انتخاب جیسے کہ پنڈت موتی لال نہرو نے ڈیمانڈ کی ہے تو ہم دستبردار ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن اس سے پہلے یہ ہماری 4 تجاویز مانے جن کو تجاویز دہلی کا نام دیا گیا. تجاویز دہلی جو ہیں وہ کیا تھی؟ پہلی تجویز جو تھی وہ مسلمان رہنماؤں کے مطابق وہ یہ تھی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے الگ صوبہ بنا دیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات نافذ کر کے دوسرے صوبوں کے برابر ان کو درجہ دے دیا جائے، یعنی سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے، صوبہ سرحد اور بلوچستان جو ہے ان میں بھی آئینی اصلاحات نافذ کر کے ان کو بھی دوسرے صوبوں کے برابر صوبہ کنسیڈر کیا جائے. پھر مسلمان سندھ سرحد بلوچستان میں ہندو اقلیتوں کو وہی مراعات دینے کو تیار ہوں گے جو ہندو اپنی اکثریتی صوبوں میں مسلم اقلیتوں کو دیں گے. اب یہ وائس ورثہ والی بات تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے صوبوں میں جب ان کے صوبے الگ بن جائیں گے سندھ سرحد بلوچستان وغیرہ، تو ان میں وہ جو ہندو اقلیت میں ہوں گے ان کو ویسے ہی سہولتیں دیں گے. مراعات ہوتی ہیں، سہولتیں ان کو ویسے ہی دیں گے جیسے ہندو اپنے صوبوں کے اندر مسلم اقلیتوں کو دیں گے. اور پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے مخلوط انتخاب کی بنیاد پر آبادی کے تناسب کے مطابق مرکزی اسمبلی میں ان کے لیے کم از کم 1/3 نشستیں مخصوص ہوں گی. کیونکہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ان علاقوں میں مخلوط انتخاب کی بنیاد پر یعنی دونوں جماعتیں اپنے اپنے نمائندہ جات ان علاقوں میں پنجاب اور بنگال میں کھڑا کریں گی، اور ان کی مرکزی اسمبلی میں کم از کم 1/3 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 3 میں سے کم از کم 1% نشستیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے الگ سے وہ مخصوص ہوں گی، اور اس کے مطابق وہ اپنے نمائندوں کو کھڑا کر سکیں گے. اب ان تجاویز کے سامنے آنے پر ہندو اندر سے تو خوش ہوئے، مگر تجاویز میں انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، اور ساتھ جیسے ان کی عادت تھی کہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہوتا تھا. تو یہ تجاویز ان کی جو دہلی کانگریس تھی ان کی مجلس عاملہ اور آل انڈیا جو کانگریس کمیٹی کا اجلاس 27 مئی 1927 کو ہوا، اس کے سامنے یہ تجاویز پیش کی گئیں اور منظور ہوئیں. لیکن کانگریس کے اجلاس سے حتمی منظوری لینے کے لیے دوبارہ جب یہ دسمبر میں پہلا اجلاس 27 مئی کو ہوا تھا، مئی 1927 کو، تو اگلا اجلاس دسمبر میں ہوا. پہلے اجلاس میں یہ تجاویز جو ہیں ان کو پیش کی گئی اور یہ منظور ہو گئی، لیکن اگلے اجلاس میں پھر دوبارہ جب فائنل حتمی منظوری کے لیے ان تجاویز کو دوبارہ پیش کیا گیا تو پھر یہ تجاویز جو ہیں یہ ریجیکٹ ہو گئی دوبارہ.
اور سب سے زیادہ نہرو کمیٹی جو انہوں نے شدید اختلاف کیا اس اجلاس میں. ان تجاویز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم خود آزادی کا ایک متفقہ آئین تیار کریں گے جن کو ساری قومیتوں کو فالو کرنا پڑے گا. اب تجاویز دہلی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلم لیگ جو ہے پہلے ہی 2 دھڑوں میں بٹ رہی تھی، اب مزید جو ہے وہ پکی ہو گئی، پکے 2 دھڑے جو ہے وہ سامنے آئے. 1927 میں تجاویز دہلی کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے مکمل طور پر 2 الگ الگ دھڑوں میں بٹ گئی. ایک قائد اعظم محمد علی جناح، سر محمد شفیع کی قیادت میں جو تھا وہ بن گیا. قائد اعظم محمد علی کی جناح میں جناح لیگ کہلائی اور سر محمد شفیع کی جو قیادت تھی اس میں شفیع لیگ کہلائی. اس کو علامہ محمد اقبال کی سپورٹ مکمل حاصل تھی، وہ شفیع لیگ کے نام سے جانی جانے لگی. اب بعد میں اس کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا اجلاس ہوا جس میں مسلمان اور ہندو سمیت اور جتنی بھی اقوام اس وقت برصغیر پاک و ہند میں موجود تھیں وہ 17 انجمنوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس جو ہے جس میں 17 جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز تھے مسلمان اور ہندوؤں کے علاوہ. 12 فروری 1928 کو پھر دہلی میں بلائی گئی اور اجلاس میں تجاویز دہلی کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی گئی اور اس کے علاوہ سندھ کی علیحدگی اور صوبہ سرحد بلوچستان میں اصلاحات نافذ کرنے کو جو ہے وہ ان دونوں پوائنٹ کی جو کہ تجاویز دہلی میں شامل تھے ان کی بھرپور مخالفت کی گئی. یوں 2 مہینوں کے اندر 25 اجلاس ہوئے لیکن کچھ بھی طے نہ ہوا. بالآخر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا صدر جو ہے وہ پنڈت موتی لال نہرو اور سیکرٹری پنڈت جواہر لال نہرو تھا. اور انہوں نے جو پھر یہ جو نہرو کمیٹی بنی انہوں نے پھر غور و خوض کیا اور انہوں نے الہ آباد کے اندر بیٹھ کے 3 ماہ کے اندر ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی اور اس میں تجاویز مساک لکھنؤ کی دجیاں اڑا دی گئی. مساک لکھنؤ کو بھی نگلیکٹ کیا گیا، تجاویز دہلی کو بھی نگلیکٹ کیا گیا. یہ رپورٹ جب منظر عام پر آئی تو اس میں مسلمانوں کے حقوق اور مسائل کو بالکل بھی اہمیت نہ دی گئی تھی. اور اس موقع پر پھر مولانا شوکت علی اور مولانا حسرت موہانی یہ 2 رہنما تھے، مولانا شوکت علی اور مولانا حسرت موہانی، جنہوں نے مسلمانوں کی پرزور نمائندگی کرتے ہوئے نہرو رپورٹ کے جو عیب و نقائص ہے وہ اجاگر کیے، مسلمانوں کے سامنے لائے ان کو. کیونکہ یہ دونوں رہنما کیوں آ گئے کیونکہ ان دنوں میں قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر انگلستان گئے ہوئے تھے اور جو کانگریس کی یہ شرارت تھی کہ ان کے پیچھے سے ہم یہ اپنی جو نہرو رپورٹ ہے اس کو منظور کروا لیں، جو کہ مسلمانوں کے سرکردہ رہنما اور جو اعلیٰ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے وہ ملک سے باہر تھے. اس لیے آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس بلا کر فوراً اس رپورٹ کی منظوری کے لیے 22 دسمبر 1928 کو کلکتہ میں جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا. قائد اعظم فوراً واپس آئے، انہوں نے آتے ہی ایکسٹینشن مانگی کہ 22 دسمبر کی توسیع جو ہے اس میں اس ڈیٹ میں توسیع کی جائے، مگر نہ دی گئی یہ توسیع. اور خلافت کمیٹی اس لیے مسلم لیگ اور مرکزی خلافت کمیٹی کے صرف اراکین میں سے ایک رکن نے شرکت کی. مسلم لیگ اور مرکزی خلافت کمیٹی اراکین یعنی جو 2 دھڑے بن گئے تھے ان میں ایک خلافت کمیٹی کے اراکین والے دھڑے تھے جو سر شفیع کی قیادت میں تھے اور ایک مسلم لیگ والے تھے. تو دونوں دھڑوں میں سے صرف ایک رکن نے شرکت کی اور ایک نے شرکت ہی نہ کی اور دوسرے نے بھی اختلافی نوٹ تحریر کیا لیکن صرف ایک نے وہاں پر. تو آل پارٹیز مسلم کانفرنس. پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹی اور پھر نہرو رپورٹ آئی تو نہرو رپورٹ کے آنے کے بعد پھر جو ہے اس نے مسلمانوں کو نہرو رپورٹ جو ہے اس کے جواب میں پھر مسلمان جو ہے وہ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے متحد کرنے کا جو کام ہے وہ سر انجام دیا. اور پھر اس رپورٹ کے جو پوائنٹ تھے وہ اتنے زیادہ اختلافی تھے، اتنے زیادہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے کہ دونوں دھڑے جو تھے پھر سے آپس میں اتحاد و یکجہتی کا احساس ان میں ابھرنے لگا اور یہ آپس میں یکجا ہو گئے. اس موقع پر سر محمد شفیع نے آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا اجلاس پھر 28 دسمبر کو 1928 کو دہلی میں طلب کیا اور اس اجلاس کا مطلب صرف مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنا تھا. تو سر محمد شفیع نے آل پارٹیز مسلم کانفرنس اجلاس بلایا تھا، صرف مسلمس کا بلایا تھا 28 دسمبر 1928 کو. اجلاس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کے یقین اور ان کے تحفظ کے معاملہ میں اتفاق رائے پیدا کرنا تھا. اجلاس کی صدارت پر سر آغا خان نے کی اور اجلاس میں مسلم قوم نے متحد ہونے کا عزم کیا اور قائد اعظم نے ایک اور اجلاس پہ 31 مارچ 1929 کو دہلی میں بلایا. اجلاس میں سر محمد شفیع سمیت سارے جو مسلم لیگی رہنما تھے انہوں نے شرکت کی اور یوں قائد اعظم نے نہرو جو رپورٹ آئی تھی اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات جو ہے وہ پیش کیے اور یہ 14 نکات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ پہلے سے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو 8, 9, 10 کی کتابوں سے آن ورڈ. تو ابھی تک یہ وہی نکات ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ کس طرح سے پہلے مساک لکھنؤ ہوا، پھر اس کے وہ اپروو ہوا لیکن وہ لاگو نہ ہو سکا، لیکن اس میں مسلمانوں کو ایک جداگانہ انتخاب جو تھا اس کا حق مسلمانوں کو تسلیم کر دیا ہے. یہی چیز ہندو رہنماؤں کو بار بار پنچ کر رہی تھی. درمیان میں تحریک خلافت والا جو ایشو ہے وہ شروع ہوا
لیکن تحریک خلافت جو ہے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہو گئی، گو کہ بڑے زور و شور سے ہی شروع کی گئی، لیکن اس میں جو رہنما تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا، مین جو رہنما تھے ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، اور یوں اینڈ میں ویسی ترکی میں خود ہی پھر جو ان کا سپہ سالار تھا اس نے خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور یوں کچھ حد تک ترکی جو ہے کچھ حصوں میں بٹ گیا، تو تحریک خلافت کا مقصد فوت ہو گیا اور یہ اینڈ ہو گئی۔ پھر تحریک ہجرت جو تھی وہ بھی اسی کے ساتھ شروع ہوئی تھی، کیونکہ ہندوؤں نے کہا ہم آپ کی تحریک خلافت کو سپورٹ کریں گے، آپ ہماری تحریک سول نافرمانی کو سپورٹ کریں، تو مسلمانوں نے اس کی سپورٹ میں جب سپورٹ کیا اور اپنے خطابات واپس کیے، زمین جائیدادیں بیچی، تو ان کو اس وقت برسی پاک ان کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہجرت فرض ہو گئی ہے مسلمانوں کے اوپر، تو وہ افغانستان چلے جائیں۔ جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر افغانستان گئے تو وہاں جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا اور ان کو انٹر ہی نہ ہونے دیا گیا، الٹی پلٹی حالت میں وہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ آتی ہیں ساری تجاویز دہلی اور پھر نہرو رپورٹ، اور پھر اس کے جواب میں قائد اعظم کے 14 نکات۔ سیکوینس کا پتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے کہ کون سا ایونٹ پہلے ہوا کون سا بعد میں۔ تو تجاویز دہلی جب مسلمان رہنماؤں نے پنڈت جو نہرو تھا اس کی آفر کے جواب میں کی تھی، اس نے کہا کہ آپ اپنا حق کے جداگانہ انتخاب ترک کر دیں تو میں آپ کے باقی مطالبات منوا دوں گا، تو یہ 4 مطالبات پہ تجاویز دہلی کے نام سے مسلمان رہنماؤں نے دی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، سرحد بلوچستان کو الگ صوبہ بنایا جائے، اور مسلمان سندھ سرحد بلوچستان میں ہندو اقلیتوں سے وہی سلوک کریں گے جو وہ اپنے صوبوں میں مسلم اقلیتوں سے کریں گے۔ پھر پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے مخلوط انتخاب کی بنیاد پر آبادی کے تناسب سے ان کے لیے 1/3 یعنی 1/2 نشستیں مخصوص ان کے لیے کر دی جائیں۔ یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پھر وہ جب آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں پھر نہرو پارٹی نے اس کو اپوز کیا، اور اس کے بعد پھر نہرو کمیٹی جو ہے انہوں نے اپنی تجاویز دی، انہوں نے باقاعدہ اپنی جو پارٹیز ہیں انہوں نے الہ آباد میں نہرو کمیٹی انہوں نے الہ آباد میں بیٹھ کر 3 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ تیار کی، اور جس میں انہوں نے تجاویز دہلی اور میثاق لکھنؤ جو ان دونوں کو دونوں ہی جو تھیں ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ تو اس لیے پھر اس موقع پر ان کے مسلمانوں کے چونکہ رہنما باہر گئے ہوئے تھے اس لیے وہ سپورٹ نہ کر سکے، اس کو ان میں سے 2 نمائندہ جات ان کے جانے تھے، جس میں ایک تحریک خلافت والا دھڑا تھا اور دوسرا قائد اعظم والا، تو ان میں سے ایک رکن نے شرکت کی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایک نے تو شرکت ہی نہ کی۔ تو پھر آل پارٹیز مسلم کانفرنس پہ نہرو جب رپورٹ آئی اس کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، تو اس کے اندر پھر ساری پارٹیز کے نمائندہ مسلم جو پارٹیز تھے ان کے نمائندہ جاتا ہے، سارے سرکردہ رہنما جو تھے انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا متفقہ رائے سے انہوں نے پھر وہ ان میں ایک اتفاق رائے پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر اس کے جواب میں جو قائد اعظم ہیں انہوں نے اس کو نہرو رپورٹ کو اسیس کیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے 14 نکات اپنے جو ہے وہ پیش کیے۔ پھر مسلم لیگ جو ہے کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے اعلان کیا کوئی ایک دستور اس وقت تک مسلمانوں کے لیے نہیں قابل قبول ہوگا جب تک اس میں بنیادی اصولوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے گا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے پھر 14 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ انہوں نے ڈسکرائب کیا قائد اعظم نے۔ اس میں جو فرسٹ تھا، یہ سارے وہی ہیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں 14 کے 14 نکات، لیکن ان کو آپ نے ترتیب سے ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے ان کا ایک سیکوینس آ رہا ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ آئندہ جو دستور ہے وہ وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو تفویض کی جائیں، یعنی جو آئین بنایا جائے گا نیکسٹ ٹائم وہ وفاقی ہوگا، کیپٹل ٹائپ کا ہوگا، جس میں ایک جو کیپٹل علاقہ ہے وہی اس میں جو ہے وہ اختیارات کا مالک ہوگا، اور باقی جو اختیار رہ جائیں گے جو باقی پاورز ہوں گی وہ صوبوں کو بھی دی جائیں گی۔ تفویض کرنے کا مطلب ہے دینا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ تمام صوبوں کو مساوی بنیاد پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی داخلی مینس اپنے انٹرنل میٹرز میں وہ فری ہوں گے، جو صوبے ہیں وہ اپنے انٹرنل میٹرز کا سیلف ڈیسیجن ان کے بارے میں وہ لے سکیں گے۔ پھر تیسرا اس کا جو تھا وہ ہے ملک کی مجالس قانون ساز اور انتخابی اداروں کی تشکیل اس طرح کی جائے کہ ہر صوبے میں اقلیتوں کو مناسب اور مؤثر نمائندگی ملے۔ اب یہ ورڈ بائی ورڈ آپ نے اس میں اردو تھوڑی سی ہے لیکن آپ نے اس کو ورڈ بائی ورڈ اسی طرح یاد کرنا ہے، اور کس نمبر پر کون سا پوائنٹ ہے اس کی سیکوینس کے ساتھ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب ملک کی مجالس قانون ساز مجلس کی جمع قانون ساز اسمبلی اور انتخابی ادارے جو ہیں وہ اس طرح ان کو تشکیل دیا جائے کہ ہر صوبے میں اقلیتیں جو ہیں ان کو بھی مناسب طور پر نمائندگی ملے، اور کسی بھی اکثریت کو گٹا کر اقلیت کے برابر نہ کیا جائے، یعنی اس طرح کی کوئی بھی جو چینجز ہیں ہینکی بینکیز ہیں وہ نہ کی جائیں۔ 4 پوائنٹ ہے مرکز میں مسلمان نمائندوں کی تعداد 1/3 ہو، یعنی مرکزی جو اسمبلی ہے اس کے اندر بھی ان کی نمائندگی مسلمانوں کی جو ہے وہاں کم از کم 1/3 جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پھر 5 پوائنٹ ہے جداگانہ انتخاب کیا تھا کہ اس میں جو الگ الگ اپنے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ برقرار رہے گا، اور ہر فرقے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے جب چاہے مخلوط انتخاب کو قبول کر لے۔ نیکسٹ 6 پوائنٹ ہے اگر آئندہ صوبوں کی نئی حد بندی کی ضرورت پڑے تو اس سے پنجاب سرحد اور بنگال کی مسلم اکثریت جو ہے وہ بالکل بھی متاثر نہ ہو، یعنی
اگر صوبوں کی حد بندی کی ضرورت پڑے تو اس سے جو ہمارے جس میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ زیادہ ہے جن صوبوں میں، تو ان کی جو بارڈرز ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں اس سے. پھر ہر فرقہ جو ہے اس کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے، یعنی آزادی اور عقیدہ، عبادت، رسومات، تبلیغ اپنے اپنے حساب سے ہر فرقہ کر سکے. اگلا پوائنٹ، ایسا کوئی قرارداد یا اس کا کوئی جزو مجلس قانون ساز میں منظور ہی نہ کیا جائے جس کو قوم کے 3/4 ارکان جو ہے اس کی مخالفت کریں، یعنی 3/4 جو اراکین ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں، تو ایسا کوئی جز جو ہے وہ منظور نہ کیا جائے. پھر نیکسٹ ہے، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، دیگر صوبوں کی طرح سرحد اور بلوچستان میں بھی اصلاحات نافذ کی جائیں. 10th ہے پوائنٹ. نیکسٹ 11th میں ہے، مسلمانوں کو اہلیت و صلاحیت کے لحاظ سے سرکاری اور خود مختار اداروں کے اندر ملازمتوں کے لیے بھی پراپر جو کوٹا ہے وہ مقرر کیا جائے، ہندوستانیوں کی طرح مناسب ان کو بھی نمائندگی جو ہے اس میں دی جائے. پھر دستور میں ایسے تحفظات رکھے جائیں کہ جس سے مسلم تہذیب اور ثقافت جو ہے اس کا تحفظ ہو سکے. مسلمانوں کی تعلیم، زبان، مذہب، شخصی قوانین اور مسلم خیراتی اداروں کی ترقی اور تحفظ کا اہتمام کیا جائے. سرکاری اور خود مختار اداروں سے جو مالی امداد دی جاتی ہے اس میں مسلمانوں کو بھی مناسب حصہ دیا جائے، ان کو کلیئر سمجھتے ہوئے اگنور نہ کیا جائے، بلکہ دستور میں ایسے تحفظات رکھے جائیں، ایسی شکیں رکھی جائیں، ایسی قوانین رکھے جائیں جس سے مسلم تہذیب و ثقافت جو ہے اس کا بھی تحفظ ہو سکے. پھر 13 پوائنٹ ہے، تمام مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہو، یعنی 1/3 جو ہے نمائندہ جات مرکزی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہونی چاہیے. پھر مرکزی اسمبلی دستور میں اس وقت تک کوئی ترمیم نہ کی جائے جب تک وفاقی تمام رکن سے ریاستیں اس پر رضامندی کا اظہار نہ کر دیں. یعنی مرکزی دستور اسمبلی میں مرکزی جو اسمبلی ہوتی ہے، جو مین نیشنل اسمبلی ہے، اس کے اندر اس وقت تک کوئی بھی چینج یا ترمیم نہ کی جائے جب تک وفاقی تمام رکن ریاستیں یعنی جو بھی اس کی ممبران میں شامل ہیں وہ ساری ایگری نہ کریں، تب تک کوئی میجر چینج جو ہے وہ نہ کی جائے. پھر 14 پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ مرکزی، یہ 14 ہو گئے پوائنٹ پورے. اب قائد اعظم کے 14 نکات جو تھے وہ ایک نہرو رپورٹ کے جواب میں تھے جو انہوں نے ایک نیوٹرل قسم کے بنائے تھے، جس میں اقلیتوں کو بھی مناسب حقوق حاصل تھے اور اکثریت جو تھی ان کے لیے بھی اس میں پراپر رولز موجود تھے. یہ نکات جو ہے مسلم قوم کے جذبات اور مطالبات کے آئینہ دار تھے، مگر کانگریس نے ان کو پھر قبول نہ کیا اور اسے ہندوستانی قومیت کی روح کے منافی قرار دے دیا اور سندھ کی علیحدگی کو عیاشی کی امتراض قرار دیا. اس طرح یہ وہ نکات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ذہنی انتشار سے نکالا اور ایسے منزل کی طرف گامزن کیا. ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہیں، چاہے جیسے بزور بازو کریں یا اپنے آپ کو متحد کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے ہم ان کے اگینسٹ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ انگریزوں سے منوائیں. تو اس طرح سے ایک مسلمانوں کو پراپر ایک پلیٹ فارم مل گیا، واضح طور پر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان اصولوں، ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے اپنی آزادی حاصل کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اب یہاں تک ہی اینڈ ہو گیا. اس کے بعد آگے بہنیز کانفرنس وغیرہ اور انڈین ایکٹ جو ہے یہ پھر اور قرارداد لاہور وغیرہ یہ پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں.